بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، ایمان والے کو، ایمان والی بندی کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک مشن کے طور پر عطا فرمائی، ایک ہدف دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک ٹارگٹ ہے ایمان والے کے سامنے. دوسری اقوام، دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان کے پاس میں کوئی مشن نہیں ہے. ان کا مقصد ہے دنیا میں سکسیس ہونا، کامیاب ہونا. ان کا مقصد ہے لائف اسٹائل اچھی ہونا، زندگی اچھی ہونا. ان کا مقصد یہی تک ہے کہ کبھی دکھ درد نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحتیں رہے، ہمیشہ اطمینان رہے. اور اسی اعتبار سے اور اسی کے ارد گرد ان کی اپنی زندگی ہے. لڑکیوں کے رشتے ہو اسی اعتبار سے، بچے کی پیدائش ہو اسی اعتبار سے، کوئی نوکری ہو اسی اعتبار سے، بچے کی تعلیم اور تربیت بالکل اسی اعتبار سے، اچھے سنسکار اور اچھی تربیت اور اچھے اخلاق بھی اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. لیکن ایمان والے کا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے، نہیں. ایمان والے کے پاس میں مشن ہے اور ساری چیزوں کے اعتبار سے رہبری ہے. پوری زندگی کے اعتبار سے، پیدائش سے لے کر پورا بچپن، بچپن سے لے کر جوانی کا حصہ، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا حصہ، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک کا حصہ. یہ وہ ترتیب ہے جو عام ہے، ورنہ موت کے لیے اس ترتیب پر چلنا ضروری نہیں. ایک مشہور ہے، کسی نے کہا لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا ارے نادا. زندگی کے ادوار ہے، زندگی کے زمانے ہیں، زندگی کے اوقات ہیں کہ پہلے بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، اور بڑھاپے کے بعد میں کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ بچپن آیا، بڑھاپے کے بعد میں پھر موت آئی. موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں. تو ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ کے ماننے والے کے لیے، اور جو اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے اور کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اللہ کے بندے ہونے پر اور اپنے نبی ہونے پر گواہی دیتا ہے، اس کے لیے ایک مشن ہے. اس مشن کے تحت میں زندگی گزارنا ہے. یہاں تک کے لیے ابھی بچہ دنیا میں وجود میں بھی نہیں آیا. قرآن کریم کہتا ہے
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کو اپنی اوقات قرآن کریم یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے تم ناقابل ذکر چیز تھے. یعنی میرا آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. وجود ذکر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا وجود ہو، کوئی چیز حاصل ہو، کوئی چیز سامنے ہو، کسی چیز کی تخلیق ہو، اس کے بعد میں اس چیز کا ذکر ہے. اور مجھ کو آپ کو قرآن کریم کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم ناقابل ذکر چیز، تمہارا کوئی وجود بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے تمہیں ناپاک نطفے سے پیدا کیا. اور ناپاک نطفہ بھی کیسا؟ اتنی خوبصورت شکل دی، اتنی خوبصورت شباہت دی، اتنا حسین اور وجیح اور باروب مجھ کو آپ کو چہرہ دیا کہ اس کی تخلیق کے اوپر قرآن کریم خود کہتا ہے فسبحان اللہ. قرآن کریم کہہ رہا ہے انسان تعریف کرے، انسان بڑائی بیان کرے، بزرگی بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے. یہ بات تو میرے آپ کے اعتبار سے ہے. اور ہم کہاں تک بڑائی بیان کریں گے؟ جہاں تک میرا آپ کا علم ہے، جہاں تک میری آپ کی نگاہ ہے، جہاں تک ہماری سوچ ہے، جہاں تک ہمارے اپنے خیالات ہیں، وہاں تک میں اور آپ تعریف کریں گے، کبریائی کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، بزرگی بیان کریں گے، بے عیبی کو بیان کریں گے. لیکن اللہ کا علم تو لا زوال ہے. اللہ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ خود دوسروں کو علم دینے والا ہے. علیم بھی ہے، علام بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے. اللہ کا علم ہے، وسیع علم والے. وہ اللہ انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اور پھر تعریف بیان کرے فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو اتنا زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اور خوبصورت بنانے کے لیے مٹیریل کون سا استعمال ہوا؟ نطفہ. عربی میں اس کو نطفہ کہتے ہیں، ناپاک قطرہ. اللہ نے ایسی چیز سے خوبصورت انسان کا وجود دیا. شروع سے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس وقت سے کہا گیا کہ دیکھنا بچہ پلان کر رہے ہو، اولاد کی تربیت پر بات چل رہی ہے نا، اولاد پیدا کرنے کا خیال آیا ہے تو اب ایسا نہیں ہونا کہ تمہاری اپنی زندگی، تمہارا اپنا انجوائے، تمہاری اپنی عیش اور تمہاری اپنی خواہشات تمہاری ذات کے لیے ہو، تمہارے نفس کے چوچلے پورے کرنے کے لیے. نہیں، جانور اور انسانوں میں تمیز پیدا کرتا ہے. کہ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ میں راستوں کے اوپر کھلے طور پر تم جو مرضی وہ کرو. بتایا گیا کہ خبردار بیوی کے پاس میں جاؤ تو دعا کا اہتمام کرو اور کہو بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. دعا سکھلائی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اس وقت میں جو نطفہ قرار پاتا ہے اور جو حمل ٹھہرتا ہے اس کے اندر شیطان کا کوئی دخل نہیں رہتا. دیکھو یہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. غفلت کے ساتھ میں نہیں، خواہش ضرور پوری ہوں گی لیکن اللہ کے حکم پر ہوں گی، نبی کے طریقے پر ہوں. اس کے اندر میرا آپ کا دخل نہیں رہے گا، اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں آئیں گی، اس کے اندر ماڈرن طریقہ نہیں آئے گا، اس کے اندر اورل سیکس نہیں آئے گا، اس کے اندر اپنے من چاہی طریقے میں اور آپ اختیار نہیں کر سکتے. اللہ نے مجھ کو آپ کو حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ کو طریقہ بتلایا ہے. وہ طریقہ تو آنے والی نسلیں جو پروان چڑھیں گی وہ بلوغیت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالغ ہونے سے پہلے اپنے خواب کے اندر 100 سے زائد مرتبہ زیارت کریں گی اور دیدار کریں گی. ایسے بچے بھی ہوئے ہیں
ایسے بچے بھی اس وقت میں، اس دور میں اور اس زمانے میں ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خواب کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ دیدار فرمایا ہے۔ کون سی ہے یہ اولاد جن کے والدین نے اللہ کے حکم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، طریقے پر عمل کیا، اپنی خواہشات نہیں۔ انسان تو ہے، ضرورت تو پوری کریں گا، لیکن اللہ نے ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اولاد کی تربیت شروع ہوئی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی بیوی میری آپ کی پورے کائنات کی ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی پوری زندگی میں کبھی بھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور آپ نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی۔ کتنی حیا رہی ہوگی، کتنا اعلیٰ درجے کا پاک دامنی والا معاملہ رہا ہوگا۔ میاں بیوی ہے، 11 ازواج مطہرات ہے، 11 میری آپ کی مائیں ہیں اور الگ الگ اعتبار سے 9 ہوئی ہے، کسی کا انتقال ہوا تو 9 بھی ہوئی، 11 بھی۔ سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے میری آپ کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عفیفہ کائنات میں سب سے زیادہ پاک دامن۔ وہ فرمائے پوری زندگی میں یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا، آخری معاملہ عفت و پاک دامنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ با حیا واصدقهم حیاء عثمان، اللہ کے نبی فرمائے واصدقهم حیاء عثمان، حضرت عثمان سب سے زیادہ با حیا، فرشتوں کو جن کے حیا کے اوپر حیا آ جائے۔ غسل خانے میں بھی وہ فرماتے ہیں مجھے کپڑے اتارنے کے لیے اللہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اپنے حجرے مبارکہ میں، بدن کے اوپر کپڑا نہیں، ابو بکر آئے، اجازت لی، یا رسول اللہ آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آ جائے۔ عمر آئے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ہے تو آ جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ عثمان ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو۔ اللہ کے نبی نے چادر لی اور اپنے بدن مبارک پر ڈالی اور پھر فرمایا عثمان اندر آ جایا۔ جب عثمان بیٹھے، اپنی ضرورت پوری کی، بات پوری کی، واپس ہو کر چلے گئے تو کہنے لگے میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں، یہ خیالات، یہ پاکیزہ سوچ اور یہ طہارت اور یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوتا ہے تو بھائیوں نسلیں پھر پروان جو چڑھتی ہے وہ پاکیزہ مقدس چڑھتی ہے۔ بتایا گیا اس طریقے سے ضرورتیں پوری ہوں گی، اور پھر بتایا گیا کہ جیسے ہی اولاد دنیا کے اندر آ جائے جو سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت، سب سے بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ اور سب سے بڑا گاڈ گفٹ جس کو کہیں گے اولاد کی شکل میں جیسے ہی ملا، فرمایا گیا اس کے سیدھے کان میں اذان دو۔ اس کے سیدھے کان میں کیا کرو؟ اذان دو۔ کیوں؟ تو وہ جو دنیا میں آیا ہے بظاہر ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اور بڑے تنگ راستے سے آیا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ہم نے اس کو فرشتوں کے پروں سے باہر نکالا۔ کس کے ذریعے سے باہر نکالا؟ فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے۔ ثم السبیل یسرا، آسانی کے ساتھ نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس میں کوئی آتا ہے مفتی صاحب بچہ پیدا ہوا تو میں مبارک دینے سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی نارمل تھا یا سیزر تھا؟ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے 50% تو سیزر ہو رہے، کسی کو مرض کی وجہ سے، کسی کو تکلیف کی وجہ سے، کسی کو کمزوری کی وجہ سے اور کسی کو تو ایسے پیسوں کے شوق میں۔ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، خیر اس مسئلے پر انشاءاللہ کبھی کسی وقت میں بات کریں گے۔ ثم السبیل یسرا، فرشتوں کے پروں کے ذریعے جیسے ہی باہر آیا، اب اس کو دنیا کی آوازیں، دنیا کا شور و غل، دنیا کی مبارک بادیاں اور شیطانی خیالات اس کے کانوں میں گرنے سے پہلے بتایا گیا کہ اس کی تربیت یہیں سے اسٹارٹ ہے۔ اس کے سیدھے کان میں اذان دو، اب قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ
اس کو اپنے ہاتھوں میں لو اور اس کے کان میں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے بتاؤ کہ تو جو پیٹ میں تھا اور 9 مہینے 10 دن تو اپنے ماں کے رحم میں رہا، وہاں پر تجھے کھلانے والا، پلانے والا، اندھیری میں تجھ کو زندگی دینے والا اور تجھے تاریکیوں کے اندر تجھے پالنے والا جو رب تھا، دنیا میں آ کر وہ بدلا نہیں، دنیا میں بھی وہی تیرا بڑا رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کا مکمل ایک سلسلہ ہے جو بچوں کے کانوں میں دینا ہے، الٹے کان میں اس کی اقامت کہو کہ اس کی اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اس سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے اس کے کانوں میں۔ ابھی یہ چھوٹا ہے، ابھی یہ بچہ ہے۔ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں نا، ہمارے مسئلے نا، بچوں کو مارو مت، ابھی یہ کیا ہے، چھوٹا ہے۔ بچوں کو ڈانٹو مت، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ اس کو کچھ بولو مت، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ اس کو کرنے دو، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ یہ گالیاں دیتا ہے تو دینے دو، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کتنے بہانے صرف چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ غلطیاں وہ باہر ممالک کے اندر نفسیاتی ڈاکٹر، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لطیفہ ہے۔ سائیکولوجی ڈاکٹر، آج کل ڈاکٹروں میں بھی الگ کوالٹی آ گئی اور اسپیشلسٹ آ گئے۔ اور ابھی سننے کو مل رہا، پہلے زیادہ بہت زیادہ، پہلے اپنا سرکاری دواخانہ، کھانسی کے لیے بھی وہ دوا اور جلاب کے لیے بھی وہی دوا، بخار کے لیے بھی وہی گولیاں، دو ساتھ میں جاؤ۔ اور ایک یہ کہو کہ میرے سر میں تکلیف ہو رہا ہے اور ایک یہ کہے کہ مجھے جلاب ہو رہے، اور گولیوں کے لیے لائن لگائیں گے تو وہ کہیں گے مجھ کو بھی وہی گولیاں، آپ کو بھی وہی گولیاں۔ سرکاری دواخانہ پہلے ایسا ہی تھا، اب بدل گیا معاملہ۔ اب ہارٹ کے اسپیشلسٹ، آئز کے اسپیشلسٹ، کان ناک گلا گھسا یہ الگ ہو گیا، اور کڈنی کے الگ ہو گیا، ہر ایک کا الگ الگ۔ تو سائیکولوجی ڈاکٹر بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گی، برین جن جس کو کہتے ہیں، آپ کے دماغ کو پڑھنے والے۔ اور پھر ان ڈاکٹروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کنڈلی نکالتے ہیں، پورا اتہاس نکالتے ہیں کہ بچے کا پڑھنے میں دھیان کیسا، بچے کے ریزلٹ کیسے، بچے کی چوائس کون سی، بچے کو کلر کون سا پسند، اور پھولا کیا، ماں باپ میں بیماری کون سی، خاندان میں بیماری کون سی۔ تو باہر ممالک کے اندر ایک بچہ ہے، اچھا پڑھنا لکھنے والا، اچھا ذہین بچہ، ایک دن وہ سائیکل پر بیٹھا اور گھر کے اندر گول گول چکر لگانے لگا۔ تو ماں باپ نے اس کو منع کیا، لیکن بچے تو بچے ہوتے، وہ نہیں رکا، اس نے اپنی وہی سائیکل چلانا گھر کے اندر ہال میں شروع کر دی، گول گول گول۔ تو ماں باپ پریشان ہو گئے، کبھی ایسا نہیں کرنے والا بچہ آج گول گول چکر کیوں لگا رہا ہے، گول گول چکر کیوں لگا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کو فون لگایا، نفسیاتی ڈاکٹر کو، سائیکولوجی ڈاکٹر کو، وہ گھر پر آیا، بچے کو رکنے کے لیے کہا، بچہ رکا، کیوں کر رہے ہو بیٹا، ایسا مت کرو۔ نہیں مجھے تو گھمانا ہے، اس سے کہا مجھے تو چلانا ہے، وہ گھمانے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ڈرنے دھمکانے کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنا سائیکل چلانے لگا۔ ڈاکٹر نے پوری کنڈلی نکالی، بچہ کون سی کلاس میں، پڑھنے میں کیسا، ذہین ہے کمزور ہے، اس کے ریزلٹ بتاؤ، پوری اسٹڈی کی۔ کہنے لگا میرے تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں، بچہ تو برابر گول گول راؤنڈ لگا رہا ہے۔ اس نے اپنے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا، سر ایسا ایسا ایک پیشنٹ ہے، لیکن اپنے دماغ کے اوپر کا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں۔ انہوں نے بھی ہاتھ ٹیک دیے، بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ ٹیک دیے، لیکن بچہ اپنا سائیکل چلانے سے باز آ رہا نہیں۔ سب پریشانی کی، بچہ اچانک ہو کیا گیا اس کو کہ اپنا نارمل سی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ سب تھک گئے تو گھر والوں نے محل لے کے ایک پٹھان قاری صاحب سے ان کو بلایا، تو یہ بچہ ایسا ایسا کر رہا ہے۔ پٹھان قاری صاحب گئے، انہوں نے 2 لگا کر اپنا اس کو، ہماری زبان چھاپڑ کہیں گے اس کو، اپنا کھوپڑی پہ مار دیا۔ بچہ فوراً اپنا سوری انکل بول کے اپنا کام ہو گیا، اپنا سائیکل وغیرہ چھوڑ گئی۔ نفسیاتی مریض ہمارے پاس میں، اپنے ہندوستان کے اندر بھوکھمری ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جہالت، اس کے باوجود نفسیاتی مریض لاکھوں میں کوئی ایک آدھا پایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر جو ماڈرن ممالک ہے، یورپین کنٹریز میں، وہاں پر لاکھوں میں سے آپ کو 80,000 سب نفسیاتی مریض ملیں گے، بچے سے لے کر بزرگ تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی نظام نہیں ہے،
کون سا نظام نہیں ہے؟ وہاں پر پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، اور یہاں پر ہم بچہ، اور وہی کلچر ہمارے پاس میں آ گیا. میں جس کو لے کر کہہ رہا تھا کہ اس کو پہننے دو، کیوں؟ تو یہ کیا ہے؟ بچے کو 2 مارو تو پھر پہنتا ہو. لیکن ہمارے پاس میں سے 2 مارنے کا نظام کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اب اٹھتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتے چلا جا رہا ہے. بچہ ہے، 5 روپے تو نکالے ہیں جیب سے. کیا نکالے ہیں جیب سے؟ 5 روپے نکالے ہیں. لیکن کتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے پہلی چوری 5 روپے کی تھی. کون سی کی تھی؟ اور ان کو بچہ ہے بول کر چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن اگر 5 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل ہوا ہے اس عمل کی وجہ سے اگر بطور تربیت کے 2 تھپڑ رسید کیے جاتے، دیکھو ایک ہے محبت سے سمجھانا اور ایک ہے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ میں تربیت والا معاملہ کرنا. تو محبت کے سمجھانے میں 2 امکان ہیں، یا تو سمجھے گا یا تو نہیں سمجھے گا. اور ڈانٹ ڈپٹ کے تربیت والے انتظام میں ایک سکسیسفل آپ کو رزلٹ ملے گا، اور وہ کیا ہے یہ سمجھ جائے. تو ہم امکانات پر عمل کریں یا رزلٹ پر فوکس کریں؟ رزلٹ پر نا. تو ہمارے پاس میں بچہ ہے. قرآن کریم نے ہمارے سارے معاشرے کو کٹ کیا اور سب کو نکار دیا اور کہا کہ یہ بچہ ہے، ہمیں خوب پتا ہے اور آپ سے زیادہ پتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی پرورش 9 مہینے 10 دن اس کے ماں کے پیٹ کے اندر کی ہے. بچہ ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے الٹے کان میں اقامت دی جائے. اس کے الٹے کان میں اقامت کیوں؟ اس کو پیغام پہنچایا جائے کہ تیری اذان ہو چکی ہے، تیری اقامت ہو چکی ہے. اب تیرے زندگی کا وقفہ صرف اتنا ہے جتنا اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان میں رہتا ہے. اذان بھی نہیں، اقامت اور نماز کے درمیان میں. تکبیر ہونے کے بعد امام صاحب کو اللہ اکبر بولنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-5 سیکنڈ. اقامت بھی ہو چکی، اسے پیغام دینا ہے کہ بس اب تیری نماز جنازہ باقی ہے. اس لیے ایسی زندگی گزار جیسے زندگی اقامت اور نماز کے درمیان میں گزاری جاتی ہے. یہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے شروع میں ہو گیا. اس کی اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اس کے سر کے بعد اب 7ویں دن منڈانا ہے، سارے بال نکالنا ہے، اس کو وزن کرنا ہے، اس کے وزن کے برابر چاندی یا رقم غریبوں کے اندر صدقہ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اس کی تہنیک کروانا ہے. کسی اللہ والے سے کھجور کو ان کے منہ میں اپنا چبا کر ان کا لعاب اپنے بچے کے حلق کے اندر ڈالنا ہے. اللہ والے کے اثرات آ جائے، اللہ والے کے اثرات آ جائے، نیک آدمی کی صفات آ جائے. اس کا 7ویں دن اچھا نام رکھنا. کون سی دن؟ بولو نا. میں اس لیے رک کر بولتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے ہماری اپنی بیماریاں کیا کیا ہے. کون سی دن؟ چھلا بھی ہوا تو نام نہیں رکھے. کون سے دن؟ ابھی بولے پکار رہے صرف ایسا، لیکن کچھ فکس نہیں کرے بولے ایسا. نام میں کنفیوز ہے. 7ویں دن نام، اور نام بھی کیسا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو. یہ 2 نام اللہ کے نبی نے فور ایگزامپل دیے ہیں، مثال کے طور پر دیے ہیں. اللہ کے صفاتی نام رکھو، انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، اولیاء اکرام بزرگان دین کے نام رکھو، معنی خیز نام رکھو. جن ناموں کا ترجمہ ہو ان کے نام رکھو. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ ہمارے کزن نے بھیج کے دیے تھے، نیٹ پہ سے انہوں نے نکالے. ہمارے انکل نے بھیجے تھے، انہوں نے نیٹ پہ سے نکالے. ساحل نام رہتا ہمارے پاس. پوچھتے کیا نام ہے؟ ساحل. گڈ نیم، اچھا نام، پیارا نام. ہمارے شروع ہو گئے کمنٹ یہاں سے. نک نیم کیا ہے؟ کون سا نام؟ نک نیم، چھوٹا نام کیا ہے؟ عجیب میں اور آپ ایک کشمکش میں مبتلا ہے. جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا، بات شروع کی یہاں سے کہ مجھ کو آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ مشن کے طور پر ملی ہے، ہدف کے طور پر ملی ہے. ٹارگٹ ہے مکمل، پیدائش سے لے کر موت تک وہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اور ہم ناموں میں پریشان. 40 دنوں تک، 50 دنوں تک میرا آپ کا نام کا کوئی نہیں.
بچے کا نام ہی سجیشن نہیں ہو رہا، ماں کو پسند نہیں آ رہا، باپ کو پسند نہیں آ رہا، دادا کو پسند نہیں آ رہا، دادی کو پسند نہیں آ رہا، بہنوں کو پسند نہیں آ رہا، بولے تجھ کو کیا پکارنے کا پکار، ہم یہ پکارنے والے، بولے اس کے باپ نے وہ نام رکھے ہوا، اس کے ماں نے وہ نام رکھے ہوا، دادا نے اس کو وہ پکارتے، باہر والے اس کو یہ پکارتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اچھے نام والدین کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کا اچھا نام نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ کا ارتکاب کروایا ہے، وہ گناہ میں پڑے ہیں، گناہ میں پڑے۔ وہ ثانیہ مرزا جو چلی، تو جو نام چلا ثانیہ کا، اللہ معاف کرے، وہ آئی ٹینس میں تو نام چلا وہاں سے ثانیہ، چلا تو چلا، سلمان تو سلمان، شاہ رخ تو شاہ رخ۔ ہمارے پاس میں یہ ہے، ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، اب ہم رواج کو فالو کر رہے ہیں۔ رسم کیا چل رہی ہے، دور کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہے، 2021 چل رہا ہے، میں اور آپ یہ دیکھ رہے کہ مجھ کو آپ کو ایک مکمل ضابطہ، مکمل طریقہ، مکمل کتاب دی گئی، میں اور آپ اس کتاب کو کھولنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھا، علی کیا نام رکھا ہے اپنے بچے کا؟ پہلا بچہ اللہ کے نبی کی لختے جگر ہے، کحل البصر ہے، نور نظر ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، پہلا بیٹا ہوا، پہلا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس میں، یا رسول اللہ لڑکا ہوا، کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حارث۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، حسن رکھو۔ کیا رکھو؟ حسن۔ تو دوسری مرتبہ سے آئے، یا رسول اللہ دوسرا بھی لڑکا ہوا ہے، کیا نام رکھا؟ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت علی کے جنگجو، کیا بیٹھا ہوا تھا؟ جنگجو، جس کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ وہی اپنا بہادر جنگجو، لیکن نہیں، حسین رکھو۔ کیا رکھو؟ حسین۔ اور پھر وضاحت کی کہ علی یہ وہ دو نام ہیں، حسن اور حسین، جن کو اللہ نے میرے نوازوں کے لیے اٹھا کر رکھا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک روئے زمین پر کسی کا نام حسن اور حسین نہیں ہے۔ اور ہم بھی بولتے ہاں یہ دلیل ہے نا، پہلے کس کا نام نہیں رہنے کو نا، اب ہمارے بھی گھر میں ایسا نام ہونا فنٹاسٹک، ون مین شو، اس سے پہلے کسی کا نہیں، اس کے بعد میں کسی کا نہیں۔ سمیر، کوئی نام ہے سمیر؟ کوئی نام ہے سمیر؟ مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ ساحل، کنارہ، کیا معنی ہے بولو؟ ساحل کا معنی کنارہ۔ اب اس کو کنارے پہ کریے، سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ کو بولتے ساحل۔ ہمارے نام ہو رہے، ہمارے نام چھوڑ گئے، عبد الرحمن، عبداللہ، ابو دجانہ، ابو ذر، ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن، یہ سارے نام، محمد، احمد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کہیں گے یا محمد قم، اپنے نبی سے کہیں گے۔ کس سے کہیں گے؟ اپنے حبیب سے، ہمارے نبی سے کہیں گے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہیں گے یا محمد قم، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں نا کس سے مخاطب ہے اللہ۔ اس مجمع میں جتنے محمد نام کے رہیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہمارا نام محمد ہے اور آپ نے کہا اے محمد کھڑا ہو جا، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، ہمیں کیا پتا آپ نے کس کو کہا۔ اللہ کہیں گے میں نے اپنے حبیب کو کہا تھا، لیکن آپ کا نام میرے حبیب کے نام پر ہے، میں اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کی بخشش کرتا ہوں یا محمد۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا جن کو لڑکوں کی خواہش ہو، ان کی بیویاں اگر امید سے ہو، وہ سیدھا ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پر رکھے اور نیت کرے سچی دل سے، اللہ اگر نرینہ اولاد ہوئی تو میں اس لڑکے کا نام محمد رکھوں گا۔ اللہ اس نیت کی لاج رکھے، محمد نام کی برکت سے نرینہ اولاد عطا فرماتی ہے۔ یہ اولاد کی تربیت ہے۔ اور ہم کیا بول رہے؟ بس کچھ نہیں بولے، 9 مہینے ہو گئے، 7ویں مہینے بھیجنے کا اپنے کو، 8ویں مہینے میں حج رکھیں گے، گھر میں جھگڑے چالو ہو گئے۔ ساس بول رہی بولے رہن دو نا یار، انہوں بول رہے بولے سسرال والے بھیج کے دو نا ہمارے پاس، ہماری جھگڑی شروع ہو۔
جبکہ سسٹم بتایا گیا، اس لیے بھائیوں اولاد کی تربیت کے اوپر زیادہ اور خصوصی طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی عنوان پر بات ہوگی۔ تو آخر دعوانا